اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا لفظ جو ہے رحمت، اس کو سمجھ لیں۔ رحمت جو ہے جس کے میں آپ ہم سب امیدوار ہیں۔ ہم اردو میں بولتے ہیں جی اللہ کی رحمت، تو ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اور یقین مانیں یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اس زمین پہ چل رہے ہیں، میں اور آپ یہاں پر زندہ ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو جتنے گناہ گار ہم لوگ ہیں، جو حرکتیں ہماری ہیں، ہم ایک دن بھی زمین پہ زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کے باوجود زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ اس کی نعمتوں سے ہم مستقل مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے بڑی جرات کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی جنت میں اسی صورت میں جاؤں گا جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ خود رحمت کرے گا، اور باقی جو اس کی مخلوقات ہیں تمام زمین و آسمان میں اور اس کے فرشتے، یہ اللہ سے رحمت کی دعا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا لمعلم الناس الخیر، اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے گا، جو لوگوں کو خیر سکھائے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ خیر کے لفظی معنی آپ کو پتہ ہے بھلائی کے ہوتے ہیں، بہتری کے ہوتے ہیں، اچھی بات کے ہوتے ہیں، لیکن سورہ یونس کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہے وہ خیر۔ اصل خیر کیا ہے؟ اصل بھلائی کیا ہے؟ اصل اچھی بات کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ تو اگر آپ قرآن کی تعلیم دینے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رحمت کے مصداق بنتے ہیں، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مخلوقات کو خاص طور پہ مینشن فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا حتی النملۃ فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، ظاہر بات ہے وہ پانی میں، ان کو خاص طور پہ ذکر فرمایا آپ نے، اس لیے کہ چیونٹی کی طرف عام طور پہ ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ چیونٹی ایک حقیر سا کیڑا ہے، آپ کی نظر جتنی مرضی اچھی ہو، آپ کو اس وقت زمین پہ چلتی پھرتی چیونٹی نظر نہیں آتی، اور جب وہ خاص طور پہ اپنے بل میں ہو تو وہ تو نظر بالکل ہی نہیں آئے گی۔
اور پھر مچھلی کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، مچھلی ظاہر بات ہے پانی میں، اور نیشنل جیوگرافک چینل بتاتا ہے کہ مچھلی کی کتنی اقسام. آپ صرف مچھلی کی اقسام کو ہی سرچ کریں تو میرا خیال ہے کوئی لاکھوں قسمیں آپ کو مل جائیں گی مچھلی کی. تو مچھلی کو خاص طور پہ مینشن فرمایا. تو یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما. اوپن پلیٹ فارم ہے جی. اس حدیث میں کوئی خاص طبقہ مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ کام جو ہے کسی خاص طبقے کا ہے، کہ خاص طبقہ یہ کام کرے. جو بھی قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے گا وہ اس رحمت کا مستاق بنے گا. تو اوپن پلیٹ فارم میں آئیں، کوشش کریں اور رحمتیں سمیٹیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لسان القرآن کورس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا پہلا جملہ شروع کریں گے. لیکن جملے سے پہلے ہمیں اسم کے جو 4 پہلو ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، وہ پکے ہونے چاہیے. اگر وہ پکے نہیں ہیں تو آپ کا جملہ نہیں بن سکتا. صحیح نہیں بن سکتا. بنائیں گے تو آپ پھر بھی، لیکن صحیح جملہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا جملہ صحیح نہیں بن رہا تو اس کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ سے جملہ صحیح نہیں بن رہا تو کیا وجہ ہوگی؟ یہ 4 چیزیں پکی نہیں ہوں گی. اس کی ایک وجہ جو کہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چھٹی کی ہوگی. اگر آپ کا جملہ صحیح نہیں بن رہا تو آپ کی کوئی چھٹی ہوگی یا آپ کلاس میں لیٹ آئے ہوں گے. اگر آپ کا جملہ صحیح نہیں بن رہا تو ٹھیک ہے. تو جملہ صحیح بننے کے لیے ان 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اسم کی جنس، اور جنس سے مراد اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قلم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ کا جملہ نہیں صحیح بنے گا. ذہن میں رکھیے گا. آپ کہیں گے جی یہ تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث، لیکن آپ نے اس کو استعمال تو کرنا ہے نا، یا مذکر کے طور پہ کرنا ہے یا مؤنث کے طور پہ کرنا ہے. قلم گرے گا یا گرے گی یہ آپ کو نہیں پتا تو جملہ صحیح نہیں بنے گا. ایک قلم کی عربی آپ کو اگر آتی ہے تو 2 قلم کی عربی کیا ہوگی یہ آپ کو آنی چاہیے. اگر 2 قلم کی عربی آپ کو نہیں آتی تو 2 قلموں کے بارے میں اگر جملہ ہوگا تو غلط ہو جائے گا. اگر 2 کے بعد ایک اور قلم شامل ہو جائے تو ان 3 قلموں کو عربی میں کیا کہیں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر نہیں معلوم جملہ غلط. پھر جمع سالم بننی ہے یا مکسر بننی ہے یہ بھی کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک، آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ جمع بنتی ہے عربی میں اونا کی آواز سے تو آپ کہیں گے جی قلم، قلم اونا. لیکن نہیں، قلم کی جمع اونا کی آواز سے نہیں آئے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی کیونکہ قلم صفت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ جمع سالم جو ہے وہ صفات کی بنتی ہے، جو صفات نہیں ہوتے ان کی جمع مکسر بنتی ہے. تو قلم کی جمع اقلام ہوگی. پھر اسم کا معرفہ نکرہ ہونا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ قلم نکرہ ہے یا معرفہ. اب اگر آپ اپنی عقل لڑاتے رہیں کہ قلم نکرہ ہے معرفہ، قلم استاد کے ہاتھ میں ہے تو نکرہ تو نہیں ہونا چاہیے، قلم نیلا ہے تو بھی نکرہ، اپنی عقل لڑائیں گے تو رہ گئے. لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر دروازے کے باہر ایک لکھ کے لگا دوں کہ کلاس میں اپنی عقل لڑانا منع ہے. اسم کا معرفہ ہونا آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ معرفہ کی اقسام سے. معرفہ کی جو 5 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اگر وہ اسم ان 5 میں فٹ ہوتا ہوا تو معرفہ ہے ورنہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر آخری ٹاپک اسم کا جو تھا وہ تھا اعراب کا. اور اعراب کا جو آپ کا کنسیپٹ تھا وہ الحمدللہ غلط ہو چکا ہے. جسے آپ اعراب کہتے آئے تھے وہ تو حرکات تھیں. تو اعراب تو صرف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اعراب سنتے ہی آپ کو اسم کی 3 فارمز جو ہیں
وہ ذہن میں آ جانی چاہیے. ان 3 فارمز کے نام کیا ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. پہلی فارم میں یعنی حالت رفع میں ہونے والا اسم مرفوع کہلاتا ہے. سیکنڈ فارم میں یعنی حالت نصب میں ہونے والا اسم منصوب کہلاتا ہے. اور تھرڈ فارم حالت جر میں ہونے والا اسم مجرور کہلاتا ہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم جب مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے. تو ہم نے رزلٹ یہ نکالا تھا کہ واحد اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو مرفوع 2 پیش کے ساتھ آتا ہے. اور یہ 2 حرکتیں جو ہیں کبھی بھی کسی لفظ کے نہ شروع میں ہوتی ہیں نہ درمیان میں ہوتی ہیں، ہمیشہ آخر میں ہوتی ہیں. تو جب آپ کو کہا جائے کہ جی اس لفظ پہ 2 پیش آتی ہیں تو 2 پیش آخری حرف پہ آئیں گی، درمیان میں کہیں نہیں ہوں گی. تو واحد اسم جو ہے یہ مرفوع 2 پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب 2 زبر کے ساتھ آتا ہے، اور مجرور 2 زیر کے ساتھ آتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اسی طرح جمع مکسر اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو مرفوع 2 پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب 2 زبر کے ساتھ آتا ہے، مجرور 2 زیر کے ساتھ آتا ہے. اور جب بھی آپ 2 زبر لکھتے ہیں کسی حرف پر تو 2 زبر کے بعد ایک الف بھی ضرور ڈالیں گے. 2 صورتوں میں وہ الف نہیں ڈلتا. نمبر 1 جب اسم کے آخر میں گولتا ہو تو الف نہیں ڈلتا. نمبر 2 جب اسم کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہو تو بھی نہیں ڈلتا. اور ایک جنرل رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی ڈبل حرکت والے اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو ڈبل حرکت ایک حرکت میں بدل جاتی ہے. تو واحد اور جمع مکسر اسم کا اعراب میں نے آپ کو بتا دیا، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. مثنیٰ اسم کا اعراب جو ہے 2 آوازوں سے آپ نے پہچاننا ہے، آنی مرفوع، عینی منصوب اور مجرور. جمع سالم مذکر اسم کا اعراب آپ نے 2 ساؤنڈ سے 2 آوازوں سے پہچاننا ہے، اونا اینا. اونا مرفوع، اینا منصوب اور مجرور. جمع سالم مؤنث اسم کا اعراب آپ نے 2 ساؤنڈ سے پہچاننا ہے، 2 آوازوں سے پہچاننا ہے، آتن مرفوع اور آتن منصوب اور مجرور. اور یہاں بھی وہی رول اپلائی ہوگا کہ الف لام اگر آ جائے تو آتن سے آتو ہو جائے گا، ایک حرکت چلی جائے گی، اور آتن سے آتی رہ جائے گا. سورۃ الغاشیہ 30 پارے کی سورہ مبارکہ ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو الغاشیہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا جی، الغاشیاتی، جی یہ لفظ آپ کے سامنے آیا. اب دیکھیں میں وقف کر رہا ہوں نا تو الغاشیہ پڑھ رہا ہوں، صرف میں ہا کی آواز میں تا کو پڑھ رہا ہوں اور کوئی حرکت نہیں اس پہ دے رہا. تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پہ زیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، غاشیاتی ہے. تو هل اتاک حدیث الغاشیاتی، لیکن وقف کریں گے تو غاشیہ پڑھیں گے. جی الغاشیہ لفظ ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں جی؟ گولتا لگی ہوئی ہے. ایکسیلنٹ. بتائیے جی یہ واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے؟ جمع ہے. ویری گڈ. کون سی جمع ہے؟ سالم ہے مکسر ہے؟ مجھے بتائیں جمع سالم مؤنث ہے؟ جمع سالم مؤنث ہے. تو جمع سالم مؤنث منصوب اور مجرور پہ 3 آتا ہے، اس پہ 4 آ رہا ہے. اس میں پھر ایک حرکت ختم ہو جائے گی الف لام کی وجہ سے. اچھا الف لام لگا تو 3 ختم ہو گیا، اور ایک تا پہ زیر آ گئی. جمع سالم مؤنث کا ذرا کوئی لفظ بولیں آپ اس سے ہٹ کے، کوئی لفظ بولیں. ہاں کیا بولے آپ نے؟ مومناتن. تو یہ الغاشیات تو کیا رزلٹ نکلا؟ واحد مؤنث ہے. چلیں ماشاءاللہ ورکنگ کی نا آپ نے تو رزلٹ نکال لیا. رجوع کر لینا اچھی بات ہوتا ہے، انسان رجوع کر لے. تو انہوں نے رجوع کیا کہ نہیں جی یہ واحد مؤنث ہے. مؤنث انہوں نے پہلے بتا دیا تھا گولتا کی وجہ سے، اور واحد اب انہوں نے کر دیا، اسے جمع سے واحد آ گیا. ماشاءاللہ. معرفہ نکرہ، یہ معرفہ یا نکرہ پہلے یہ بتائیں. معنی تو پہلے پوچھنے تھے نا جب مذکر مؤنث کر رہے تھے. ہاں جی الف لام لگا ہوئے تھے معرفہ. لاسٹ کوسچن. ہاں جی
اس کا اعراب کیا ہے؟ جب اعراب پوچھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے کرتے ہیں نا فوراً، پھر ایسے کر لیتے ہیں جلدی سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، انگوٹھا ہے یہ، ماشاء اللہ واحد مؤنث ہے. تو واحد مؤنث کو کیسے شو کرتے ہیں؟ مرفوع منصوب مجرور، پیش زبر اور زیر ہی آتی ہیں نا، تینوں حرکتیں آتی ہیں. آسان سا جو ہے فارمولہ رکھیں کہ واحد اور جمع مکسر اسم کے آخر میں تینوں فارم میں تینوں حرکتیں آتی ہیں، پیش زبر زیر. اوکے جی، ماشاءاللہ آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا، ٹائم لگا لیکن الحمدللہ. الغاشیاتی آپ نے پہچان لیا کہ یہ کون سی فارم ہے؟ مجرور ہے. ماشاءاللہ جب آپ نے نمبر پہچان لیا نا، نمبر پہچان لیا کہ ایک نمبر کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار. واحد اور جمع مکسر، پیش زبر زیر، تین فارم پیش زبر زیر، تین فارم پیش زبر زیر. مثنیٰ آنی آئینی، جمع سالم مذکر اونا اینا، جمع سالم مؤنث آتن آتن. جب نمبر پہچان لیا تو پھر تو اعراب نہ پہچاننا زیادتی ہے. جب آپ نے عدد پہچان لیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ سے اعراب نہیں پہچانا جا رہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے عدد نہیں پہچانا صحیح. اب اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الغاشیہ کے معنی ہے کوئی خاص ہے، کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اور غاشیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے والی، کور کر دینے والی. تو کور کر دینے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جب اس پہ ال لگ گیا تو کوئی خاص کور کر دینے والی چیز ہوگی. اور خاص کور کر دینے والی یا خاص ڈھانپ لینے والی قیامت ہی ہو سکتی ہے. یعنی جب وہ آئے گی تو سب کو ڈھانپ لے گی، سب پر چھا جائے گی. تو قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام قیامت کا الغاشیہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ورڈ جی، شاباش جناب، ریڈی. حلت آگا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. وجوہن کا لفظ ملا جی مجھے لکھا ہوا. ہاں جی، وجوہن آپ نے بتانا ہے اس کے بارے میں. مذکر مؤنث سے بتا دیں، عدد پہلے پہچان لیں. عدد کیا ہے اس کا جی؟ واحد ہے، مثنیٰ جمع ہے، پلورل ہے جی. یہ جمع ہے ماشاءاللہ. اگر جمع ہے تو اس کا واحد آپ کو پتا ہوگا تو جمع کا ہے نا آپ نے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. انہوں نے کہا جی یہ پلورل ہے اور اس کا سنگولر جو ہے وہ ہے وجہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ چہرہ، اور وجہ کی جمع وجوہ. ایکسیلنٹ جی، نمبر پتہ چل گیا آپ کو. جمع ہے پلورل، ماشاءاللہ جمع پتہ چل گیا. جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ تو وجہ واحد بھی آ گیا نا آپ کے سامنے. وجہ سے یہ بنا ہے وجوہ، تو سالم ہے مکسر ہے؟ مکسر ہے. ایکسیلنٹ، مکسر ہے کیونکہ وجہ ٹوٹ گیا، وجہ وجوہ بنتے بنتے ٹوٹ گیا جی. اب مذکر مؤنث کا آپ نے اندازہ سنگولر سے لگانا ہے، سنگولر کو دیکھ کے. اب بتائیے جی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے. یہ گولتا نہیں ہے، یہ ہا ہے. یہ اصل میں ہا جو ہوتی ہے نا، یہ وہ والی ہے. ٹھیک ہے، بولتا ہوگی تو دو نقطے لگے ہوں گے بس ہا کے اوپر، یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ جی، مذکر بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا اس کے ہم آ جائیں نکرہ معرفہ پہلو پر. جی نکرہ معرفہ ہے نکرہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک جنرل ہے، اس کے بعد ال لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک چیز، کوئی کسی کا اسپیسیفک چہرہ، اچھا، کوئی ہمیں علامت ہی نظر آئی. اور یاد نہیں آ رہا. نوٹس پڑا تھا آپ نے باہر؟ جی اب نہیں استعمال کرتے. ہاں، ال نہیں ہے، اور اس کا شاید رول ہے. معرفہ کی جو 5 اقسام تھیں ان میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے. ٹھیک، بس سمپل سا. معرفہ کی جو 5 اقسام پڑھی ہیں ہم نے ان میں یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، اس لیے نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک چہرہ ضرورت ہی نہیں سوچنے. لاسٹ، ہاں جی، جب آپ نے نمبر پہچان لیا اس کا یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے تو اعراب بتا دیں اس کا فوراً. مجرور ہے. مرفوع ہے. سوچ لیں کہ رہ گیا بس منصوب. اچھا، مرفوع ہے. واحد اور جمع مکسر پیش کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، اور زیر کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی، ایکسیلنٹ جی. جی نیکسٹ جلدی کریں، جملہ بنانا ہے جی. وہ ریڈی ماشاءاللہ. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. جی نارن لفظ آپ کے سامنے آ گیا.
نار کے معنی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, آگ ہوتے ہیں. ویری گڈ. اب بتائیے جلدی سے اس کے بارے میں کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مؤنث ہے, پکی بات, ٹھیک ہے جی. یہ مؤنث ہے, واحد ہے, مثنی ہے, جمع ہے؟ واحد ہے. ایکسیلنٹ. معرفہ ہے, نکرہ ہے؟ نکرہ ہے, ٹھیک ہے. اگر اپنی اگر استعمال کریں گے نا تو آپ کہیں گے آگ بھی نکرہ ہے, صحیح ہے, تو نکرہ ہے جی. ماشاءاللہ. جب آپ نے نمبر پہچان لیا اس کا واحد, تو اب اس کا اعراب بھی بتا دیں. حالت رفع میں ہے, منصوب میں ہے, منصوب ہے. واحد اسم منصوب جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ مرفوع ہے. منصوب ہے, ٹھیک ہے, کنفرم ہے, کیونکہ واحد اسم منصوب دو زبر کے ساتھ آتا ہے, زبر کے ساتھ ہی آتا ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اور دو زبر کے ساتھ الف بھی لکھا ہوتا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے آپ کو ابھی تک جو پڑھایا صحیح پڑھایا, ٹھیک ہے نا. تو نارن جو ہے یہ الحمدللہ آپ نے پہچان لیا. اوکے جی, لیکن لاسٹ ویٹ کرتے ہیں اور پھر جملے کی طرف چلتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ریڈی جی, ماشاءاللہ. تسلا نارن حامیہ, ہاں جی, واحد مؤنث, ایکسیلنٹ. نکرہ معرفہ, نکرہ, اعراب منصوب, ایکسیلنٹ. یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دو زبر کے بعد الف لگتی ہے, یہاں کیوں نہیں لگی ہوئی جناب؟ دو زبر کے بعد الف کیوں نہیں لگی ہوئی؟ کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن ہے. کون سی والی ایکسیپشن ہے؟ کتنی ایکسیپشن ہے؟ دو ایکسیپشن ہیں. دو میں سے کون سی والی ہے؟ دو میں سے پہلے والی ہے, گولتا ہے. ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ, ویری گڈ, ویری گڈ. گولتا جب لگ جاتی ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں, تو جب اس پہ دو زبر آتی ہیں تو دو زبر ہی خالی لکھی جاتی ہیں, الف نہیں لکھا جاتا. ماشاءاللہ. اچھا, اب جملے سے پہلے نا جی, حامیہ, یہ حامی سے ہے. حامی, حامی مذکر ہوتا ہے, حامیہ مؤنث ہوتی ہے. حامی کسے کہتے ہیں؟ حامی اردو میں جو حامی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مددگار ہے نا. تو مددگار, اور مددگار نا جو آپ کا بڑا گرم جوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گرم, اس کے معنی جو ہیں وہ عربی میں کیے جاتے ہیں. اچھا, جملے بنانے سے پہلے ایک دو لفظ میرا دل کر رہا ہے میں پوچھ لوں, ٹھیک ہے, دل کر رہا ہے. آپ نے بتایا کچھ نہیں بتایا؟ چلیں بس پھر, پتہ نہیں کیوں آپ سے دل کر رہا ہے میرا پوچھنے کا. جی, آپ کے لیے لفظ ہے جی عینانی. بتائیے جی, واحد ہے, مثنی ہے, جمع ہے؟ جمع ہے. ویری گڈ. کون سی جمع ہے؟ سالم ہے, مکسر ہے؟ آنی اونی. مثنی, رجوع کر لیا, رجوع کر لیا جی, انہوں نے کہا جی مثنی ہے. ویری گڈ. مثنی کیوں کہا ہے اپنے سے؟ آنی کی آواز آ رہی ہے, تو آنی کی آواز مثنی میں ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. آنی کی دوسری آواز مثنی میں کون سی ہوتی ہے؟ عینی, ٹھیک ہے نا. آنی عینی یہ مثنی کی آواز ہے. ویری گڈ. مثنی پہچان لیا جی, مثنی پہچان لیا تو اس کا واحد بھی بنا لیں گے. واحد کیا ہوگا؟ عین. ویری گڈ. اب عین کے بارے میں بتائیں, کیونکہ جنس کا ہم نے واحد سے پتہ چلانا ہے نا. جنس کا بتائیں کہ عین مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. ایکسیلنٹ. نیکسٹ کوسچن, معرفہ ہے, نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ویری گڈ. اور لاسٹ کوسچن, اعراب کیا ہے؟ مجرور ہے. ویری گڈ, مجرور ہے. مجرور کیسے پہچانا آپ نے؟ مثنی کو مجرور کیسے پہچانتے ہیں؟ زیر لگی ہوئی ہے, بس زیر جہاں آپ نے دیکھی آپ نے مجرور کہہ دیا, کبھی عربی نہیں آئے گی, پکی بات ہے. مثنی کہا آپ نے, مثنی کر آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ مثنی کر آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آنی عینی سے. مثنی کر آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آنی عینی سے. تو مرفوع کون ہوتا ہے؟ آنی. اور منصوب اور مجرور کون ہوتا ہے؟ عینی. منصوب اور مجرور دونوں آتے ہیں. ہاں جی. تو کیا ہوا یہ پھر؟ مرفوع ہو گیا. ویری گڈ. اب آپ کو عربی آئے گی انشاءاللہ تعالی. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ تاکہ میں اس سے پوچھوں پھر اگلا. بتائیں. ہاں جی, حذیفہ آگے آگے, چلو پھر بتاؤ. ریڈی؟
لفظ آپ کے سامنے آیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے مؤمنون. جی مؤمنون لفظ آپ کے سامنے آیا, آپ اس کو چاروں اعتبارات سے جاننا چاہتے ہو, مجھے سب سے پہلے بتاؤ یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ جمع ہے. ویری گڈ. جمع کون سا ہے؟ سالم ہے مکسر ہے؟ سالم. ایکسیلنٹ. سالم میں مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاءاللہ ویری گڈ. لے جی عدد بھی پتہ چل گیا, جنس بھی پتہ چل گئی, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ لاسٹ کوشچن, نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ. ویری گڈ. لاسٹ اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے. زبر نظر آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں. اونا اینا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. لے جی سب سے اچھی عربی انشاءاللہ تعالی حذیفہ سیکھے گا اس کلاس میں. اس کو چاروں چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ زبردست پتہ چل گئی. لے جی الحمدللہ اب میں آتا ہوں جملے کی طرف. پہلی بات نوٹ کریں جی, یہ لفظ سنگل ورڈ ہے, یہ بھی سنگل ہے. ورڈ سنگل کی بات کر رہا ہوں میں, میننگز کے حساب سے نہیں بات کر رہا ہوں, ایز اے ورڈ بات کر رہا ہوں. سنگل 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 سنگل. آپ کہیں گے جی ڈوئل. اوہو ورڈ تو سنگل ہے نا, میننگز اس کے بے شک دو آنکھیں ہیں لیکن ورڈ تو سنگل ہے نا. مومنون سنگل ورڈ ہے. سنگل ورڈ کو عربی گرامر میں مفرد کہتے ہیں. سنگل ورڈ کو عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ مفرد. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے جی. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب. مفرد بھی عربی کا لفظ ہے, مرکب بھی عربی کا لفظ ہے, صحیح. اردو میں ہم جانتے ہیں لفظوں کو. تو مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے, یعنی دو لفظ آپس میں مل کر مرکب بنا دیتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا اس بات کو اردو میں سمجھ لیں, پھر 100% کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے بتائیے جی اردو میں لڑکا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد. ایک لفظ ہے نا. ویری گڈ. اردو میں کتاب لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے. ویری گڈ. اردو میں یہ کا لفظ مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے. ویری گڈ. اردو میں ایک لفظ ہے پر. پر وہ فیدر والا پر نہیں, آن والا پر, ایٹ والا پر. مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد ہے نا. ایکسلنٹ. ماشاءاللہ آپ نے مفرد پہچان لیا. نیک لفظ جو ہے مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد. ویری گڈ. اب آئیں ایک مفرد جمع دوسرا مفرد مرکب بن گیا. نیک لڑکا مرکب بن گیا نا. ویری گڈ. یہ مفرد لڑکا دونوں کو ملایا مرکب بن گیا. اوکے. دو مفرد جب ملتے ہیں نا, دو مفرد جب ملتے ہیں تو عربی زبان میں مرکب بنتے ہیں. پھر وہ یا تو مرکب تام بنتے ہیں یعنی جملہ بنتے ہیں. اور ابھی ہم نے صرف اسم پڑھا ہے تو ہم اسم کے حوالے سے بات کریں گے کہ عربی زبان میں جب بھی دو اسم آپس میں ملیں گے تو وہ یا تو جملہ بن جائیں گے یا پھر جملہ نہیں بنیں گے. اگر جملہ نہیں بنیں گے تو اس مرکب کو ہم کہیں گے مرکب ناقص ہے. یہ عربی زبان میں جب بھی دو اسم ملیں گے نا آپس میں, مرکب تو بنے گی. وہ مرکب کی ایک قسم یا تو جملہ بن جائیں گے, دو اسم مل کے جملہ بن جائیں گے, یا پھر وہ دونوں مل کے جملہ نہیں بنیں گے. جبکہ اردو میں آپ دیکھیں, آپ نے دو اسم ملائے نیک اور لڑکا تو جملہ بنا. نیک لڑکا جملہ ہے جی؟ نہیں ہے نا. جملہ مرکب ہے, جملہ نہیں ہے. جملہ نہیں ہے. اردو میں آپ دو لفظوں کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے. اردو میں آپ دو لفظوں کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے. عربی زبان میں آپ دو لفظوں کو, دو اسموں کو ملا کے جملہ بنا لیں گے. یہ تو عربی کی بیوٹی ہے.
آپ کو دو لفظوں کو ملا کر جملہ بنانے کے لیے یا تو ورب کی ضرورت پڑے گی یا پھر ہیلپنگ ورب کی ضرورت پڑے گی. اردو زبان کی بات کر رہا ہوں. اردو زبان میں آپ کو دو لفظوں کو ملا کر جملہ بنانے کے لیے یا تو ورب کی ضرورت پڑے گی یا پھر ہیلپنگ ورب کی ضرورت پڑے گی. ہیلپنگ ورب کی ضرورت کیسے پڑے گی؟ جیسے میں کہتا ہوں جی یہ لڑکا ہے. اب جملہ بن گیا. تو ہے کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب. یا میں نے کہا ہے کہ آپ ورب استعمال کر کے دو لفظوں کو ملا کے جملہ بنا سکتے ہیں اردو میں. جیسے میں کہتا ہوں ایک لفظ ہے کتاب اور ایک لفظ ہے پڑھ. تو کتاب پڑھ جملہ بن گیا نا. جملہ بن گیا نا. اب میں نے کیا ملایا ساتھ؟ ورب. فالو کر رہے ہیں نا. اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں آپ سینٹینس بنا ہی نہیں سکتے وداؤٹ ورب اور ہیلپنگ ورب. عربی زبان میں آپ صرف دو ناؤنز استعمال کر کے جملہ بنا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. عربی زبان میں جو بھی جملہ بنے گا نا, اگر تو ورب استعمال ہو رہا ہوگا تو اس جملے کو کہیں گے جی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور اگر ہیلپنگ ورب والا مفہوم ہوگا تو ہم اسے کہیں گے جملہ اسمیہ. ہے ایک ہیلپنگ ورب ہے نا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, عربی میں ہے ہی نہیں. عربی میں ہے نہیں ہے. ہیلپنگ ورب عربی میں نہیں ہے. پھر جملہ کیسے بنے گا؟ اب آپ کو مزہ آئے گا جی کیسے بنے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو ہم اس وقت جملہ اسمیہ شروع کرنے لگے. جملہ اسمیہ, کیونکہ فعلیہ تو ہم اس وقت پڑھیں گے نا جب ہم نے فعل پڑھ لیا ہوگا. فعل تو ابھی ہم نے دیکھا تک نہیں کیسا ہوتا ہے. ہم نے اسم کو چاروں اعتبارات سے دیکھ لیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہمارے جملے بنیں گے اور ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے جی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ عربی زبان میں جب بھی آپ کے سامنے یہ ٹرمینالوجی آئے نا جملہ اسمیہ, تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک دو. اب یہاں پر میں دونوں اسموں کو رکھ کے جملہ اسمیہ آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں. یعنی پہلا بھی اسم ہوگا اور دوسرا بھی اسم ہوگا. اوکے جی. پہلا پارٹ جو ہے نا, پہلا پارٹ, پہلا اسم جو ہے اسے ہم کہیں گے جی یہ ہے مبتدا. مبتدا ابتدا سے نکلا ہے. ابتدا اردو میں استعمال کرتے ہیں یعنی سٹارٹ جس سے ہوتا ہے. تو اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو رہا ہوگا, اس لیے اس کو مبتدا کہیں گے. اگر آپ انگلش کے شوقین ہیں تو آپ اسے سبجیکٹ. جملہ اسمیہ کا دوسرا پارٹ جو ہوگا وہ اسم ہوگا جو مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوگا. جو اس مبتدا کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوگا اسے ہم کہیں گے خبر ہے. یہ خبر انفارمیشن ہی ہوتی ہے نا, تو یہ خبر کہلائے گا. دوسرا اسم خبر کہلائے گا. اس کو آپ انگریزی میں پریڈیکیٹ کہہ دیں. ٹھیک ہو گیا. دو اسموں کو ہم ملا کر جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں کمپلیٹ سینٹینس ہے والا مفہوم دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اب صرف آپ نے مبتدا اور خبر کے لیے کچھ شرطیں پڑھنی ہیں. اگر آپ نے شرطیں وہ یاد کر لیں تو جملہ اسمیہ ڈھیروں بنیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ, ڈھیروں. اور وہ شرطیں جو ہیں وہ ان چار پہلوؤں کے اعتبار سے ہی ہیں, جنس, عدد, وسعت اور اعراب. جنس, عدد, وسعت اور اعراب. جنس, عدد, وسعت اور اعراب. آپ کا مبتدا جو ہے نا وہ معرفہ ہوگا جی. آپ نے معرفہ کو ہی مبتدا بنانا ہے. آپ نکرہ کو مبتدا نہیں بنائیں گے, پہلی کنڈیشن. اب آپ کو اگر نکرہ معرفہ نہیں پتا نا تو آپ کا جملہ نہیں بنے گا, سیدھی سی بات ہے. مبتدا آپ کا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہوگی نا, خبر کی جگہ جو اسم آئے گا نا وہ آپ نے نکرہ رکھنا ہے. مبتدا معرفہ, خبر نکرہ. معرفہ نکرہ کس پہلو کے تحت کور ہوتے ہیں جی؟ وسعت. وسعت کور ہو گیا. مبتدا معرفہ, خبر نکرہ.
مبتدا بھی مرفوع ہوگا, خبر بھی مرفوع ہوگی, دونوں مرفوع رکھنے ہیں آپ نے. مرفوع مرفوع, یہ مرفوع منصوب اور مجرور ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اعراب کا. تو یہاں پر ہم نے اعراب کو بھی کور کر لیا. دو پہلو کور ہو گئے, دونوں مرفوع ہوں گے جی. آپ اگر مبتدا کی جگہ پہ منصوب لے آتے ہیں تو غلط, خبر کی جگہ پہ منصوب لے آتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ کو اتنی محنت کر کے میں نے مرفوع, منصوب اور مجرور تینوں پڑھائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کا کام ہے انہیں یاد رکھنا. ہاں جی, کتنے پہلو کور ہو گئے؟ دو. وسعت اور اعراب کتنے رہ گئے؟ کون کون سے؟ جنس اور عدد رہ گئے. تو نوٹ کر لیں, جنس اور عدد, جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں جو ہیں یہ مطابق ہوں گے. دونوں مطابق ہوں گے. مطابق ہوں گے کیا مطلب؟ یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. جنس میں مطابق ہوں گے, یا دونوں واحد ہوں گے, یا دونوں مثنی ہوں گے, یا دونوں جمع ہوں گے. لیں جی, اگر آپ نے اتنی سی پکچر یاد کر لی, دھڑا دھڑ جملہ اسمیہ بنیں گے جی انشاءاللہ تعالی. پکچر پھر ایک دفعہ سن لیجئے. عربی زبان میں دو اسم مل کر جملہ بھی بنا دیتے ہیں. اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ایک اسم مبتدا ہوگا, ایک خبر ہوگا. مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے, خبر آپ کی نکرہ ہونی چاہیے. اور رول جو بھی پڑھتے ہیں وہ 99% ہوتا ہے. رول ذہن میں رکھیے گا, ایکسیپشن از دیئر, ٹھیک ہے. 1% کے لیے ذہن پھر بھی کھلا رکھا کریں, لیکن پورا فوکس 1% پہ نہ کیا کریں. فوکس 99% پہ ہونا چاہیے. مبتدا معرفہ, خبر نکرہ دونوں مرفوع 100%. جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں مطابق ہوں گے 99%. یہ اگر باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ان کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر ایک جملہ بنوا دوں آپ کو, صرف ایک جملہ. تو مبتدا کے لیے کیا ہونا چاہیے جی؟ معرفہ. تو معرفہ کی اقسام ذرا ذہن میں لائیں. معرفہ کی پہلی قسم کون سی تھی؟ اسم علم. ایکسیلنٹ. معرفہ کی پہلی قسم تھی اسم علم, اور اسم علم میں ہم زید کو مبتدا بنا سکتے ہیں نا. زید مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے. زید مبتدا ہے تو اس کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ زیدن. ایکسیلنٹ جی. لیں جی, مبتدا آپ کا تیار ہو گیا زیدن. اوکے. اب آپ نے زید کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے, زید کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے. مثلا آپ نے زید کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے کہ استاد ہے, انجینئر ہے, طالب علم ہے, نیک ہے, خوبصورت ہے, امیر ہے, غریب ہے, لمبا ہے, چھوٹے قد کا ہے, ڈاکٹر ہے. یہ ساری انفارمیشن ہے نا زید کے بارے میں. تو زید کے بارے میں پہلی خبر دینے لگا ہوں کہ نیک ہے. نیک کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ صالح. اب صالح لفظ مجھے بتائیں نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نکرہ ہے نا. تو خبر کی جگہ پہ آ جائے گا, خبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے. تو صالح کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ صالحن. اب ذرا چیک کریں, زید مذکر ہے, صالح بھی مذکر, ایکول. زید واحد, صالح واحد, ایکول. کنڈیشنز پوری ہو گئی, آپ کا جملہ اس میں بن گیا. اور ٹرانسلیٹ کریں, زید نیک ہے. اب یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ یہ ہے آٹومیٹکلی آ گیا معرفہ نکرہ کمبینیشن سے. ہے کے لیے کوئی ہے نہیں عربی میں. تو پہلا جملہ آپ کو مبارک ہو جی. زیدن صالحن, زید نیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.